امریکہ میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ووٹ مانگنے ریاست مشیگن پہنچ گئے۔ عرب امریکی کمیونٹی سے ملاقات، اپنے لیے حمایت کی درخواست۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس کے ریاست وسکانسن میں ڈیرے۔ انتخابی ریلی سے خطاب میں بولی، لوگ ٹرمپ کو سن سن کر تھک چکے ہیں۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مجوزہ بل کے مطابق سیکیورٹی اداروں کو کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ تاوان، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا کے جرم پر بھی 3 ماہ زیر حراست رکھا جا سکے گا۔ سینٹ میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کا اہم فیصلہ۔ چیئرمین کمیٹی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 25 ججز میں 1 چیف جسٹس اور 24 ججز شامل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت۔ ڈی چوک احتجاج میں گرفتار افراد پر خیبر پختونخوا میں نوازشات۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گرفتار سرکاری ملازمین کا رہائی پر استقبال کیا۔ ایک ملازم پر پھول برسائے، ترقی دینے کا اعلان کر دیا، 1 ہفتے کی چھٹی بھی دے دی۔ گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے افراد کے استقبال پر طلال چودھری برہم۔ وفاقی حکومت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اقدام کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور حکومت چلانے کے اہل نہیں، بہت جلد عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس وزیر اعظم کے دورے پر بات کرتے ہوئے بولے، قطر پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب نے سرمایہ کاری بڑھا کر 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کر دی۔ سعودی عرب کی مشہور فاسٹ فوڈ چین بھی پاکستان آ رہی ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب اور قطر کے بعد وطن واپسی۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری۔ توشہ خانہ 2 کیس میں امبانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر اعتراضات دور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹرار آفس کو پیر کو کیس مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، کیس میں قانون فالو ہوگا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار سمجھوتا کی بازیابی سے متعلق کیس میں پیش رفت۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا، امید ہے 24 گھنٹے میں انتظار سمجھوتا بازیاب ہو جائیں گے۔ اے ٹی سی لاہور نے 5 اکتوبر کے احتجاج کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عثمہ خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں منظور کی۔ عاصم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قلعدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنما کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو نظر بندی کے احکامات جاری کرنے سے روک دیا۔ بیمار افراد کے حج پر جانے پر پابندی۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور نے نئی صحت پالیسی تیار کر لی۔ ڈائلسس کرانے والے افراد کے حج پر جانے پر پابندی ہوگی۔ ہارٹ اٹیک اور سانس پھولنے کے مریض بھی حج نہیں کر سکیں گے۔ سنگین اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا اشخاص پر بھی پابندی۔ جسمانی اعضاء کو حرکت دینے سے معذور افراد بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ کمزور یادداشت یا بھولنے کی بیماری میں مبتلا افراد پر بھی پابندی عائد۔ 7 ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عازمین کے لیے گردن توڑ بخار، انفلوئنزا، کرونا اور پولیو سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ ڈی چوک احتجاج میں گرفتار افراد پر خیبر پختونخوا میں نوازشات۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گرفتار سرکاری ملازمین کا رہائی پر استقبال کیا۔ ایک ملازم پر پھول برسائے، ترقی دینے کا اعلان کر دیا، 1 ہفتے کی چھٹی بھی دے دی۔ گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے افراد کے استقبال پر طلال چودھری برہم۔ وفاقی حکومت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اقدام کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور حکومت چلانے کے اہل نہیں، بہت جلد عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس وزیر اعظم کے دورے پر بات کرتے ہوئے بولے، قطر پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب نے سرمایہ کاری بڑھا کر 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کر دی۔ سعودی عرب کی مشہور فاسٹ فوڈ چین بھی پاکستان آ رہی ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب اور قطر کے بعد وطن واپسی۔
वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेस मैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी। तोशाखाना 2 केस में अंबानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, केस में कानून फॉलो होगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार समझौता की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में पेशरफ। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार समझौता बाजियाब हो जाएंगे। ATC लाहौर ने 5 अक्टूबर के एहतजाज के केस में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर की। आसिम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नजरबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया। बीमार अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए वजारत मज़हबी अमूर ने नई सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। डायलिसिस कराने वाले अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी होगी। हार्ट अटैक और सांस फूलने के मरीज भी हज नहीं कर सकेंगे। संगीन असाबी और नफसियाती अमराज में मुब्तला अशखास पर भी पाबंदी। जिस्मानी अज़ा को हरकत देने से माजूर अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। कमज़ोर याददाश्त या भूलने की बीमारी में मुब्तला अफराद पर भी पाबंदी आयद। 7 माह की हामिला खातून को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी करार। दहशतगर्द सुन ले, हम दहशतगर्दी पर दुखी हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हुए। दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेजेस वीरान नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, तालिबान दहशतगर्दों को उनकी शिकस्त का पैगाम दें। बाहर बैठे दहशतगर्द नौजवानों को पसमानदगी के नाम पर वरगलाते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों का टारगेट नौजवान नस्ल है। सोशल मीडिया पर नौजवानों को वरगलाया जाए तो वो सोचें ज़रूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PI की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। PI खरीदने के लिए 10 अरब रुपए से ज़्यादा देने की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को PI निजकारी के हवाले से ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, बेहतर होगा विफाकी हुकूमत PI को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। पाकिस्तान के कौमी परचम वाली PI कौम का कीमती असासा है। PI हमारी कौमी पहचान और फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख्वाहिश है कौमी एयरलाइन सूबे के पास रहे। विफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान के नाम ख़त KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वाइस चेयरमैन ने लिखा।